بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سدا مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قادر فلسفہ غیبت اور ہماری ذمہ داریوں کے عنوان سے ہم نے اس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ اس کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ یاسین کی 9 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ہم ان کے آگے اور پیچھے کی جانب رکاوٹ بناتے ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ اس کے بعد انہیں ڈھانپ بھی لیتے ہیں، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ میں کل کے حوالے سے نہایت ہی معذرت خواہ اور شرمندہ ہوں۔ مجھے اصل میں دوپہر کو 7 میں مجلس پڑھنی تھی، ایک سالانہ مجلس ہوتی ہے، تقریباً گزشتہ 4-5 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن واپسی پہ کچھ مسائل ایسے پیش آ گئے کہ ہم کوشش کے باوجود بھی وقت پر نہیں پہنچ سکے، جس کے لیے میں دوبارہ آپ کی خدمت میں نہایت ہی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، اور یقیناً آپ سب سے درخواست کروں گا کہ بحق حضرت سید الشہداء ہماری اس کوتاہی کو یقیناً آپ معاف فرمائیں۔ گفتگو کا سلسلہ ہمارا یہاں پہنچا ہے کہ غیبت علماء فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی ممکن ہے، یا انسان کے حواس سے چیز غائب ہو جائے، حواس کے دائرے سے نکل جائے، یا اس کے علم کے دائرے میں نہ ہو، یا اس کی عقل سے ماورا ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو غیبت ہے وہ تیسری قسم کی ہے۔ حضرت کو جس طریقے سے اٹھایا گیا اور آپ کو چرخے چہارم یا چوتھے آسمان پر رکھا گیا، یہ ماورائے عقل ہے۔ امام کے حوالے سے جو بحث ہے اس کے اندر بعض علماء کا خیال، بعض افراد کا خیال یہ ہے کہ آپ کو کسی ایک خاص مقام پر رکھا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں آگے چل کے روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ روایات کی کثرت یہ بات سمجھاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ امام ہمارے درمیان ہی موجود ہوتے ہیں، حتیٰ ہمارے ہی درمیان ہم سے تعلقات رکھتے ہیں، ہماری خبر رکھتے ہیں،
یہاں تک کہ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ جب ظہور کریں گے امام تو آپ کو دیکھنے کے بعد بہت سارے افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو کہیں دیکھا ہے، ہم اس سے پہلے ان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت یا ہم امام کے بارے میں علم نہیں رکھتے، ایک مرحلہ یہ جہل کہلاتا ہے، یعنی علم رکھتے ہیں لیکن یا ہم فراموشی کا شکار ہو جاتے ہیں یا معرفت کے اس درجے میں داخل نہیں ہو پاتے کہ جہاں پر امام کی شناخت حاصل کر سکیں۔ اسی عنوان سے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یوسف جب تک کنویں میں ہیں تو یہ غیبت شخص، حواس سے جو چیز گم ہو جاتی ہے وہ غیبت شخصی کہلاتی ہے، لیکن جہاں پر پہچان میں نہ آ رہی ہو وہاں پر غیبت شخصیتی کہلاتی ہے۔ شخص سامنے ہے لیکن ہم نہیں پہچان رہے ہیں۔ غیبت شخصیتی اور شخصی ان دونوں میں بنیادی طور پر جو فرق ہے، ایک کا حضور درمیان میں موجود ہوتا ہے، دوسرے کا اصلاً حضور نہیں ہوتا، لیکن ان غیبت کی اس فرق سے انتظار کی کیفیت کے اوپر فرق آتا ہے۔ جہاں شخص غائب ہو اور شخص کا انتظار کیا جا رہا ہو تو یہ انسان کی فطرت اور نفسیات کے مطابق ہے کہ آپ اس شخص کے انتظار کے لیے جب تک اس سے متعلق معلومات آپ کو نہ مل جائیں، یہ پہلا مرحلہ، آپ کی اس سے اٹیچمنٹ نہ ہو، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، تب تک آپ انتظار کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اٹیچمنٹ ہے، جانتا ہوں، چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ آنا کب ہے اس نے۔ اب کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، میں اگر یہ کہوں کہ مثلا فرض کیجئے کہ آیت اللہ مصباح یزدی یا آیت اللہ جوادی عامری پاکستان آنے والے ہیں، اب جتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، آپ اس کا اس سے تعلق، آپ کی اس سے محبت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ کب آئیں گے، کیسے پہنچیں گے، یہاں ان کو کیسے ریسیو کیا جائے گا، آپ کے اندر کبھی بھی ان کے انتظار کی کیفیت ایجاد نہیں ہوگی۔ یہ ایک فطری سا مسئلہ ہے۔ لہذا یہاں میں سوال کر سکتا ہوں کہ مولا میں اپنے امام کو جانتا تو ہوں، چاہتا بھی ہوں کہ امام آئیں، لیکن جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کب آئیں گے تو میری تو فطرت کا مسئلہ ہے، میری تو نفسیات کا مسئلہ ہے کہ جب تک آنے والی کا تاریخ، وقت، مکان مشخص نہ ہو تب تک انتظار کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ بس اگر میرے اندر انتظار کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو اس میں میرا قصور کیا ہے؟ قصور تو وہاں پر ہوگا کہ جہاں پر امام کا مثلاً کہہ رہا ہوں کہ آج کوئی ہمیں بتا دے کہ بھئی امام فلاں تاریخ کو آئیں گے، اگر فلاں تاریخ کو امام نے آنا ہے تو کیا ہوگا؟ خود بخود ہمارے وجود کے اندر امام سے جو انتظار کی کیفیت ہے پیدا ہو جائے گی، ہم اس وقت کا انتظار کریں گے، اور جو وہ وقت نزدیک آتا چلا جائے گا یہ کیفیت اتنی ہی شدید ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ امام نے کب آنا ہے تو پھر انتظار کیسے؟ لہذا اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو روایات، اب روایت کو میں دیکھتا ہوں، لیکن دیکھیے جہاں شخص کا انتظار مقصود ہوتا ہے وہاں شخص کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ مثلا اس کا نام، کم از کم نام بتایا جاتا ہے، نام بتانے کے بعد یہ بتاتا ہے کیسے آئے گا، کوئی گاڑی سے آئے گا، جہاز سے آئے گا، کہاں ملے گا آپ کو، یہ بتایا جاتا ہے، کس تاریخ کو آئے گا، کس وقت آئے گا، یہ معلومات دی جاتی ہیں، تب جا کر آپ کے اندر اس شخص کا انتظار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ بس اگر یہ معلومات ہمیں نہیں دی گئیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم سے شخص کا انتظار مطلوب ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے امام کی تصویر مثلا نہیں دی گئی، حتیٰ آپ جانتے ہیں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ غیبت امام میں امام کا نام لینا ممنوع ہے، منع قرار دیا گیا کہ امام کا نام نہ لیا جائے، القاب استعمال کیا جائے۔ تو شخص کی معلومات میں، شخص کے انتظار میں تو اس کا نام مہم ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہاں ہم سے کہا جا رہا ہے نام مت لو، نام کو کھلے عام بیان مت کرو، اس کا معنی یہ ہے کہ شخص مطلوب نہیں ہے۔ پھر نہ ہمیں وقت بتایا گیا، نہ ہمیں مکان بتایا گیا،
تمام معلومات کے جو شخص کے انتظار میں ضروری ہوتی ہیں ان کو بظاہر بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بات اس خود ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اس کا معنی ہم سے شخص کا انتظار مطلوب نہیں ہے، شخصیت کا انتظار مطلوب ہے۔ شخصیت کا جب انتظار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شخصیت کے انتظار میں اس کے اوصاف کو دیکھا جاتا ہے، اس کی صفات کو دیکھا جاتا ہے، اور امپورٹنٹ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ اس کے افکار کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی نہضت کا، اگر وہ کسی تحریک کا، اگر وہ کسی انقلاب کا حصہ ہے تو پھر خاص طور پر اس کے افکار کو توجہ کی جاتی ہے۔ جتنا آپ فکری اعتبار سے اس سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، جتنا آپ اس کے افکار کو سمجھتے چلے جائیں گے، اس کی تحریک، اس کی نہضت، اس کے انقلاب سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کے اندر اس شخصیت سے ملنے، اس سے ملاقات کرنے اور اس سے انتظار کی کیفیت آپ کے اندر شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیں اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارے بزرگ تو زیادہ بہتر اس کو حس کر سکیں گے، جنہوں نے پاکستان میں بھی کبھی سوشلسٹ انقلاب کا زمانہ در کیا ہوگا۔ تاریخ میں یعنی سوشلسٹ انقلاب اپنی تاریخ میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ سوشلسٹ انقلاب کے ماننے والوں کا کہنا یہ تھا کہ جی سوشلزم کے علاوہ کسی اور فکر کے اندر انقلابی جو کیفیات ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور جو اس کے ماننے والے تھے، سوشلسٹ جو لوگ تھے، کوئی کہیں ان کو سرخا کہا جاتا تھا، کہیں ان کو لیفٹسٹ کہا جاتا، ان کے اندر آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایک عجیب و غریب سی کیفیت تھی کہ یہ اپنے آپ کو، چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ سوشلزم ہی انسان کی نجات کا واحد راستہ ہے، لہذا ان کا اعتماد سوشلزم کے اوپر بہت زیادہ تھا۔ لیکن کبھی آپ نے اسٹڈی کرنے کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ سوشلزم کا انقلاب اس کی فکر کے بانی کے کتنے عرصے کے بعد آیا؟ سوشلسٹ جو انقلاب ہے، سوشلزم کا بانی کارل مارکس کا زمانہ اور اس کے انقلاب کے زمانے میں تقریباً 100 سال کا فرق ہے۔ مارکس 100 سال پہلے وفات پا چکا ہے اور اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد انقلاب آیا۔ کیسے آیا؟ اس نے تو جو لکھنا تھا، جو کہنا تھا، جو بیان کرنا تھا کر دیا۔ اس افکار نے لوگوں کے اوپر ایک کیفیت کو طاری کیا۔ اب اگر میں خلاصہ کروں تو دنیا میں انصاف، دنیا میں عدل، مزدوروں کے حقوق، ظلم کا خاتمہ، یہ سارے کے سارے مساوات کا ایجاد کرنا، اقتصادی طور پر لوگوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو کم کرنا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کچھ مطالب ایسے تھے۔ قلم مضبوط تھا، اس میں شک نہیں ہے، فکر بھی اپنی جگہ پر تقریباً مضبوط تھی۔ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالآخر اس کے اندر جو نقائص ہیں آج واضح ہیں، لیکن ان نقائص کے باوجود فکر نے افراد کو اپنے اندر اس طریقے سے جذب کیا کہ اب وہ پوری قوت کے ساتھ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے آمادہ تھے، حالانکہ اس کے نقائص کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے جس وقت سوشلسٹ انقلاب اپنے عروج پر تھا، بالکل عروج پر تھا، اس وقت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے افکار کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا تھا کہ یہ انقلاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا اور بہت جلد شکست کا سامنا کرے گا۔ جس وقت امام خمینی یہ باتیں کہہ رہے تھے، بہت سارے لوگوں نے امام خمینی کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا بھائی اس ملا کو کیا پتا سوشلزم کیا ہوتا ہے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو امام خمینی نے کہا تھا، تب سمجھ میں آئی کہ امام خمینی کیا تھے۔ وہ جو نقائص ہیں آج بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن میرا موضوع ہے، میں اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ صرف اس مقام پر ہے کہ اس انقلابی جو پورا سلسلہ چلا اور آدھی دنیا کو اس انقلاب نے متاثر کیا، اگر آج کوئی مثلا کسی جوان کو یہ بتائے، مثلا کہہ رہا ہوں فکر، وہ جو کہتے ہیں فرض محال محال نہیں، فرض محال محال نہیں ہوتا، تو اگر فرض محال کے ساتھ ہم چلیں کہ فرض کیجئے کہ کارل مارکس منع نہ ہوتا، غیبت کے پردے میں چلا گیا ہوتا، اور آج کوئی جوان اس فکر کو پڑھتا، تو پڑھنے کے بعد اس کے دل میں مارکس سے ملنے کی جو کیفیت ہوتی وہ کتنی شدید ہوتی، تصور کریں کس قدر۔ حتیٰ کہ یہ بھی عرض کر دوں کہ پورے نظام کی شکست کے باوجود آج تک جو سوشلسٹ لوگ ہیں ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے، وہ آج بھی ان کا جو تصور ہے، آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ابھریں گے، سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلسٹ نظام تباہ ہوگا
اور اس کی مقابلے پر دنیا کو نجات دینے کے لیے سوشلسٹ سسٹم دوبارہ آئے گا. جبکہ شہید صدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی مخالفت میں جو کتاب لکھی ہے اس نے ان کی بنیادوں کو صرف متزلزل ہی نہیں تباہ کر دیا ہے. اتنا شدید نقد کیا ہے شہید باقر الصدر نے کہ اب دوبارہ اپنے علمی پائے پر جو کیپٹل سوشلزم ہے وہ علمی پائے پر دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ ہمارے علماء کے اعجازات میں سے کرامات میں سے کرامت ہے کہ شہید صدر جن کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی ایک نجف میں بیٹھا ہوا ملا اس کو کیا پتا ہوگا، آج تک ان کی اقتصادنا کا جواب سوشلسٹ دے نہیں سکے ہیں. اب میں اس مرحلے پہ نہیں ہوں کہ جہاں میں علماء کے بارے میں بات کروں. میں نے جس مقصد تک آپ کو پہنچانا ہے وہ کیفیت ہے کہ دیکھیے کوئی بھی مبتلا ہو جائے سوشلزم میں تو کتنا اس کا قلب خود بخود متوجہ ہوتا ہے. اگر وہ اس سے مارک سے نہیں مل پاتے تو اس کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس کے افکار کو پڑھتے ہیں. اب جتنا افکار کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا وہ نظام اس انقلاب سے متاثر ہو کر اتنا ہی ان کا قلب اس کے لیے آمادہ ہوتا چلا جاتا ہے. شخصیت اگر اپنے پیچھے کوئی فکر رکھتی ہو، اپنے پیچھے کوئی انقلاب رکھتی ہو، دنیا میں عادل کو قائم کرنا، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا، عدل انصاف مساوات کے نظام کو قائم کرنا، یہ دعوے تو سب نے کیے ہیں. سوشلزم کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے انقلابات ہیں، انہوں نے بھی یہ کیے ہیں. لیکن عزیزان من کوئی انقلاب دنیا میں 32 سال کی لائن کراس نہیں کر سکا. 32 سال کے اندر دنیا کے تقریباً تمام انقلابات ختم ہو گئے. اب میرا آپ خصوصاً جوانوں سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جس شخصیت کے انتظار میں ہیں اس کے پیچھے کوئی فکر موجود ہے، وہ کسی انقلابی فکر کا وارث ہے، کسی نہضت کا، کسی تحریک کا اگر وارث ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تحریک کیا ہے، اس تحریک کے افکار کیا ہیں، اس تحریک کے اہداف کیا ہیں. جتنا مجھے وہ تحریک سمجھ میں آتی چلی جائے گی اس کے وارث سے ملاقات کی کیفیت میرے اندر خود بخود شدید ہوتی چلی جائے گی. اب جب میں امام پر نظر کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے عجیب بات ہے، دنیا میں اتنی طاقتور تحریک نہ اس سے پہلے کبھی تھی نہ اس سے کبھی اس کے بعد کبھی ہو سکی جس تحریک کو تحریک کربلا کہتے ہیں. امام نے اپنی تحریک کے تمام اہداف کو ایک ایک کر کے بیان کیا. امام نے فرمایا میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، انی ارید اصلاح امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. انی ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں. میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے نکل رہا ہوں. میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، میں مظلوم کی حمایت میں نکل رہا ہوں. یہ تمام کے تمام اہداف بیان کرنے کے بعد امام نے کربلا کی جو تحریک، کربلا کا جو انقلاب ہے اس کو برپا کیا. اس کے آثار طول تاریخ میں باقی رہے، لیکن کربلا کے بعد کربلا کی فکر کو جس طرح سے اپنانا چاہیے تھا ہم نے اپنایا نہیں. ہم کربلا کو روایات سے لے کر مناتے تو رہے لیکن ہم نے کبھی بھی کربلا کو اپنانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی بھی کربلا سے متعلق وہ بیہیویئر اختیار نہیں کیا کہ ہم کربلا کی تحریک کو سمجھیں، ہم کربلا کے افکار کو سمجھیں، ہم کربلا کے اہداف کو سمجھیں. اگر مجھے حسین کی نہضت سمجھ میں آ جائے، اگر مجھے حسین کی تحریک سمجھ میں آ جائے، اگر مجھے حسین کا انقلاب سمجھ میں آ جائے، تو جتنا مجھے یہ فکر سمجھ میں آتی رہے گی، جتنا مجھے اس فکر کے اہداف سمجھ میں آتے رہیں گے، اتنا میرے اندر اس کے وارث سے ملاقات کی کیفیت میرے اندر خود بخود شدید ہوگی. لہذا آپ نے توجہ کیوں ہمارے وجود میں امام کی سے ملاقات، امام کے آنے کی، کہ امام جلدی آئیں، یہ ہمارے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی
इसलिए कि अब तक हमने करबला को एक कस्टम के तौर पर रखा हुआ है, एक रिवाज के तौर पर रखा हुआ है, एक रीत के तौर पर रखा हुआ है। हमारी करबला क्या है? आशूर का दिन नजर आए, आशूर शुरू हो, मुहर्रम का महीना शुरू हो तो काले कपड़े पहन लो, फर्श अदा बिछाओ, मजलिस का एहतमाम करो, इमाम के लिए गिरिया करो, जुलूस निकालो, ये सारी की सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास कहीं पर भी फिक्र करबला नहीं है, हमारे पास कहीं पर भी करबला के अहदाफ नहीं हैं, हमारे पास कहीं पर भी वो फिक्र मौजूद नहीं है कि जिसके लिए बज़ाहिर इमाम हुसैन ने क़याम किया था। लिहाजा जब वो फिक्र ही मौजूद नहीं है तो पूरी करबला मना तो ली जाती है, अपनाई नहीं जाती है। करबला उस तरीके से हमारे वजूद के अंदर उस तरीके से पैदा नहीं हुआ। एक बहुत ही नाक़िस अफकार के ऊपर मबनी तहरीक के मानने वालों का ख्याल कहाँ तक है? फैज़ अहमद फैज़ साहब, यकीनन आपने उनकी वो नज़म सुनी होगी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, ये सारे के सारे जितने भी गूंजेगा अनल हक़ का नारा जो तुम भी हो और मैं भी हूँ, ये सारी की सारी जो गुफ्तगू है, फैज़ साहब किस चीज़ को सामने रख कर देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस इनक़लाब का नतीजा ये निकलेगा। तो इतनी शिद्दत के साथ उनके अंदर उसके कायम हो जाने और उसके नताइज की कैफियत उनके अपने वजूद के अंदर मौजूद है, तो अगर वहाँ इनक़लाब जो उसके पाया इल्मी इतना नाक़िस है वो ये तासीर पैदा कर सकता है, तो सोचिए कि करबला अगर उसके अफकार के साथ अपना ली जाए तो कैसे वजूद के अंदर इनक़लाब पैदा नहीं हो सकता। करबला ने तूले तारीख़ में किया है, अफराद को हम देखते हैं, लेकिन मिल्लतों में 1200 साल, करबला के तकरीबन 1300 साल या 1400 साल के बाद जाकर कहीं इनक़लाब को डिफाइन सही माना में इमाम खुमैनी ने किया। और इमाम खुमैनी ने अपने तमाम तर इनक़लाब की जो बिना रखी, उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ात का इनक़लाब नहीं है, ये मेरे अफ़कार नहीं है, इसको मेरे नाम से मत पुकारना। जब कामयाब हो गया तो फरमाया जो कुछ भी हमें मिला है मुहर्रम और सफ़र से मिला है, और मुहर्रम और सफ़र से लेने के बाद अब अगला मरहला क्या? अगला मरहला ये है कि जब उसी फ़िक्र का, देखिए तूल तारीख़ में तमाम इनक़लाबात की इंशाअल्लाह अगर आप कभी बैठ कर तहलील करें, उनके बारे में रिसर्च करें, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर इनक़लाब की नाकामी का सबसे अहम तरीन रीज़न ये होता है कि उसके जो लीडर आते हैं, पहले लीडर के बाद जो दूसरा आता है उसको पहले से इख्तिलाफ हो जाता है। वो कहते हैं इसने यहाँ गलतियाँ की, यहाँ गलतियाँ की, यहाँ गलतियाँ की, नतीजा क्या होता है? इख्तिलाफ, इफ्तिराक ईजाद होकर इनक़लाब कुछ अरसे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद जो दूसरा आया है उसके और पहले के अफकार के दरमियान में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये इख्तिलाफ ना होने की वजह इन दोनों की शख्सियतों की हमाहंगी नहीं है, बल्कि फ़िक्र का वो मंबा है जिससे दोनों एक साथ सैराब हो रहे हैं। वो भी करबला से सैराब हो रहा था, ये भी करबला से सैराब हो रहा है। तो जब मंबा एक है तो फ़िक्र में इख्तिलाफ मुमकिन नहीं है। जब 32 साल जब शुरू हुआ, लोगों को सब बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने कहा भाई ये 4-5 साल में ख़त्म हो जाएगा। 4-5 साल में ख़त्म नहीं हुआ तो जंग मुसल्लत की गई। कहा भाई जंग के दरमियान में ख़त्म हो जाएगा, जंग में नहीं ख़त्म हुआ। तो कहा भाई जंग के बाद इनके हालात बहुत बुरे हुए, अब ख़त्म हो जाएगा, तब भी ख़त्म नहीं हुआ। कहा भाई इन पर इक़्तिसादी पाबंदी लगा दो। सारे हरबे जितने भी थे वो सब इस्तेमाल कर लिए। तो फिर 32 साल के जब नज़दीक पहुंचा तो बाज़ों को बड़ी उम्मीद हो गई थी कि दुनिया का कोई इनकलाब 32 साल से ज़्यादा नहीं हुआ, ये भी शायद ख़त्म हो जाएगा। आज अपनी 40 साल मुकम्मल करने के नज़दीक है, 40 साल उसके अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने वाले हैं। अब ये जो कैफियत है वो सिर्फ हमें ये समझा रही है, अगर तुम्हारे फ़िक्र और अफकार का रीशा करबला से हो तो तुम्हें कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। लिहाजा अब अज़ीज़ान मन, लिहाजा अब इस मरहले को दकीक समझने की ज़रूरत है। क्या राबता है करबला का इमाम के ज़हूर से? करबला का राबता क्या है? करबला का एग्जैक्टली राबता है ही करबला का, जिस तरह से करबला और गदीर का राबता है। गदीर की फरामोशी का नतीजा करबला है, करबला ना अपनाने का नतीजा गैबत है।
مناتے رہیں گے کربلا، ظہور نہیں ہوگا. جب تک اپنائیں گے نہیں تب تک ظہور واقع نہیں ہونا. لہذا رابطہ کربلا کا اور امام کے ظہور کا یہ ہے کہ اگر ہم نے کربلا کو سمجھ کر اپنانے کی کوشش نہیں کی، اگر کربلا کے افکار، کربلا کے اہداف، کربلا کی نہضت، کربلا کی تحریک کو ہم نے نہ سمجھا اور نہ اپنایا، تو ہم امام کی جو تحریک ہے، امام کے ظہور سے متعلق جو جتنا بھی سلسلہ شروع ہوگا، جتنی بھی نہضتیں، جتنی بھی تحریکیں شروع ہوں گی، ہم اس کا پارٹ، اس کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکیں گے. لہذا امام کے ظہور اور کربلا کا جو رابطہ ہے وہ یہ. ایک مرحلہ اور میں آپ کی خدمت میں چند ایک مراحل اور عرض کروں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں یا وہ کیا کیفیات ہیں جو کہ انسان کے قلب میں امام کے وجود کی ضرورت کو شدید تر کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے دین مبین اسلام، یہ پورا شرعیت جو نظام شریعت ہے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک نظام کو مکمل کیا کتاب کی صورت میں، اور پھر امامت کے سائے میں اس نظام کو اجرائی شکل میں آگے بڑھایا. اللہ نے اتنے نبی، اتنے امام، اتنی کتابیں، یہ جو سارا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، مقصد کیا ہے پروردگار کا؟ کیا ہدف ہے انسان کو دنیا میں بھیجنے کا؟ ایک ہدف ہمیں قرآن سے وہاں دکھائی دیتا ہے جہاں پر قرآن سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں. تو کیا دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سجدے میں پڑے رہیں، سارا دن روزے رکھیں، ساری رات عبادت کریں، دنیا کا سارا کاروبار معطل ہو جائے؟ نہیں. عبادت کا بھی جو فلسفہ یقیناً جو بھی ذرا سا دین کو مطالعہ کرتا ہے اور ذرا سا بھی دین کی سینس اپنے اندر ایجاد کرتا ہے، وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلام میں عبادت اپنے خاص افعال میں محدود نہیں ہے. کچھ افعال عبادی ہیں، کچھ افعال عبادی، مثلا نماز پڑھنا ایک فعل عبادی ہے، ہمارا روزہ رکھنا ایک فعل عبادی، حج کرنا ایک فعل عبادی، جہاد ایک فعل، یہ فعل عبادی ہے. لیکن عبادت ان افعال میں محدود نہیں ہے، ان میں محدود نہیں ہے. لہذا روایت ہمارے پاس آ کر بتلاتی ہے کہ اللہ نے عبادت کے 10 جز رکھے ہوئے ہیں. ان 10 میں سے فرمایا 9 جز کسب حلال ہے، 9 جز کسب حلال ہے. حلال کمانا 9 جز عبادت کے ہیں. اب یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے نا، میں 9 جز میرے خیال میں ہی نہیں آتے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ 9 جز عبادت کے کہاں ہیں. میں ایک جز کے بھی اجزاء، وہ بھی جز کامل نہیں ہوتا، وہ جو آخری 10واں جز ہے اس کے بھی بعض اجزاء کے اوپر لڑ رہا ہوتا ہوں، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، یہ ہوا، یہ نہیں ہوا. جبکہ وہ جو 9 جز ہیں عبادت کے، وہ میرے ذہن سے بالکل ہی فراموش ہوتے ہیں. پیغمبر سے زیادہ تو کوئی نہیں بتائے گا نا بھائی عبادت کی کیا کیفیت ہے. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ 9 جز عبادات کی کیا چیز ہے؟ کسب حلال. اگر تم حلال اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہو تو سمجھ لو عبادت 90% تو مکمل ہو گئی. اب صرف 10% عبادت ہے جو تم نے قائم کرنی ہے. بس دین کا جو تصور ہے وہ فعل عبادی سے باہر ہے. لہذا اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اللہ نے یہ جو پوری کائنات کی بساط بتائی، یہ چاند، ستارے، سورج، آج تک دنیا اتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس بنانے کے بعد، سب کچھ بنانے کے باوجود کائنات کا کونا نہیں پکڑ سکا کہ کائنات شروع کہاں سے ہو رہی ہے. ہر مرتبہ جب بیٹھتے ہیں تو کچھ نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں، ہر روز نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اتنا کچھ آنے کے باوجود بھی سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی کو بے بصیرتی کہتے ہیں. سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن خدا سمجھ میں نہیں آ رہا. کس لیے اللہ نے یہ ساری بساط بچھائی؟ پروردگار چاہتا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ دین کا کیا مقصد ہے؟ مگر پیغمبر صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم کچھ نمازیں پڑھیں، کچھ روزے رکھیں، کچھ اعمال انجام دیں اور اس کے بعد جنت میں چلے جائیں. کیا مقصد ہے؟ دین بنیادی طور پر آیا کس لیے ہے؟ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں، جتنے بھی نظام آئے ہیں، مکتب فکر آئے ہیں،
سب کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم انسان کو اس کے کمالات تک لے جانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں اگر فالو کرو گے تو انسان کے جتنے کمالات ہیں وہ کمالات ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن 1400 سال میں ابھی تک، بلکہ 1400 سال کو چھوڑیے، حضرت آدم سے ہی شروع کر لیجیے، آج تک کوئی نظام ایسا آ نہیں سکا جو اس دعوے کو ثابت کر سکے۔ حتیٰ میں متاسفانہ میں تھوڑا سا اس معاملات میں ذرا سا، ہو سکتا ہے کسی دن میرے اوپر بھی اس حرکت کی وجہ سے کفر کے فتوے لگ جائیں، لیکن کم از کم سوچنے کی اجازت ہمارے مذہب میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں کفر کے فتوے اتنی جلدی نہیں لگتے، سوچنے کی اجازت تو ہے کہ کیا واقعاً پیغمبر نے جو سسٹم قائم کیا اس نے انسان کو اس کے کمالات پر پہنچا دیا؟ کیا واقعاً ایسا ہوا؟ ہم نے تو دیکھا یہاں پیغمبر کا وصال واقع ہوا، وہاں پورے کا پورا سسٹم اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا۔ آج مسلمان کیا واقعاً اسلام اور مسلمان کسی مقام پر ہے؟ اسپیسیفکلی اگر اس بحث کو چھیڑ دیا جائے تو سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ دنیا میں جتنی پستی نظر آئے گی وہ مسلمانوں کے درمیان نظر آئے گی۔ اور یہ ایک نہیں، کئی علماء یہاں سے اقبال، علامہ اقبال، اور بھی دوسرے ممالک سے مختلف علماء، جب ان کا غرب جانا ہوا تو واپس آ کر ان کا کمنٹ یہ تھا کہ ہم نے یہاں اپنے ہاں اسلام تو دیکھا، مسلمان تو دیکھے، اسلام دکھائی نہیں دیا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں مسلمان موجود ہے لیکن اسلام موجود نہیں ہے۔ غرب میں چلے جاؤ تو اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے کہ جتنی بھی تعلیمات ہیں اسلامی کی وہ اس پر عمل کر رہے ہیں لیکن صرف مسلمان نہیں ہیں۔ وعدہ وہ وفا کرتے ہیں، جھوٹ وہ نہیں بولتے، صفائی ان کے ہاں موجود ہے۔ تمام کمالات جو دین نے ہمیں بتائے، جتنی تعلیمات بتائیں، وہ اس پر وہ عمل کر رہے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم بذائے نام مسلمان ہیں کلمہ پڑھ کر، لیکن اسلام پر عمل نہیں کر رہے۔ لیکن اب سوال ہے کہ کیا واقعاً، اب اس سے ایک مرحلہ پہلے میں آپ کو چند ایک مسئلے، تھوڑی سی گفتگو ذرا ہو سکتا ہے بعض اذہان میں مختلف سی ہو، کیونکہ کبھی ہمارے ہاں یہ گفتگو ممبر سے اس طرح سے بیان ہوتی نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کسی مقام تک پہنچا سکوں۔ تمام نظاموں میں جتنے بھی دنیا میں آج تک سائنٹیفک ریسرچ ہو چکی ہے، ایک قدرتی نظام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تمام مکاتب فکر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ پرفیکٹ ہے، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور اسی وجہ سے بعض نظام اپنے آپ کو کم از کم بھی اگر وہ کہتے ہیں بھائی اس نظام سے ہم آہنگ ہو جائے، یعنی سسٹم ایسا ہو کہ جو آپ کو اس قدرتی نظام سے ہم آہنگ کر دے۔ اگر یہاں تک بھی پہنچ جائے سسٹم انسان کو لے کر تو سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی کامیابی۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ اس سسٹم کو کہا جاتا ہے ایکو سسٹم۔ ایکو سسٹم کیا ہے؟ مثلا میں جو ہمارے افراد جنہوں نے کبھی یہ لفظ نہیں سنا ان کی توجہ کے لیے، بزرگان بعض جانتے ہوں گے، متوجہ ہوں گے، شاید مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ ایکو سسٹم آسان زبان میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں، مثلا یہ ہے کہ مثلا جانور گھاس کھاتے ہیں، جو گھاس کھانے والے جانور ہیں، ان جانوروں کو وہ جانور کھاتے ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں، ان کو کوئی اور چیز کھاتی ہے۔ اس طرح سے ایک پورا سائیکل ہے۔ جب وہ مرتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد انہی کے وجود سے کھاد بنتی ہے، کھاد سے دوبارہ پودے اگتے ہیں، پودوں کو جانور کھاتے ہیں، جانوروں کو، ایک پورا سائیکل ہے سسٹم کے طور پر۔ یہ میں نے بہت چھوٹی سی چین آپ کو سمجھائی ہے، ورنہ ایکو سسٹم کی جو چین ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ اور اتنی زبردست ہے اور اتنی پرفیکٹ ہے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو اور سمجھاؤں کہ ایکو سسٹم بعض اوقات کتنا پرفیکٹ ہو سکتا ہے۔ آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں ڈائناسور کا نام سنا ہوگا، کوئی نہ کوئی کارٹون، کوئی نہ کوئی فلم ڈائناسور کی آپ نے دیکھی ہوگی۔ ڈائناسورز افسانہ نہیں ہیں، ڈائناسورز افسانہ نہیں ہیں، یہ خیالی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ڈائناسور اس زمین پر بسنے والی ایک حقیقی مخلوق تھی جو ساری کی ساری منقرض ہو گئی ہے، ساری کی ساری ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اور یہ جو اتنے بڑے بڑے ڈائناسور دکھائے جاتے ہیں یہ خیالی نہیں ہے۔ کیوں خیالی نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مرنے کے بعد زمین میں دفن ہوئے تو بہت سارے ڈائناسورز اس طریقے سے زمین کے اندر دفن ہوئے کہ ان کا جو ڈھانچہ تھا
اس کے پرنٹس یا ڈھانچہ پتھر کی شکل میں باقی رہ گیا، یعنی پورے واقعی ڈھانچے نکلے ہیں، پورے حقیقی ڈھانچے ڈائناسورس کے نکلے ہیں، اور تبھی سائنسدانوں کو پتہ لگا کہ ڈائناسور اس شکل کا ہوتا ہوگا، حقیقی پورے ڈھانچے نکلے ہیں دنیا میں۔ اب اگر انسان غور کرے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ایکو سسٹم تو بڑا ظالم سسٹم ہے، اتنے بڑے حیوانات، اتنی بڑی چیزیں، پوری نسل اس نے ڈائناسورس کی کیا کر دی؟ ملیا میٹ کر دی، تباہ کر دی۔ تو بظاہر تو یہ سسٹم ظالم سسٹم ہوا، ہم اس کو پرفیکٹ سسٹم کہہ رہے ہیں، ہم اس کو اچھا سسٹم کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ اتنا ظالم سسٹم ہے کہ پورے کے پورے اس نے ڈائناسورس کی ایک پوری نسل کو تباہ کر دیا۔ لیکن اب دوسری طرف آئیے، ان کے منقرض ہونے، ان کے نابود ہو جانے کے بعد اسی ایکو سسٹم نے ان کی نابودی کے تحت آج جتنا بھی دنیا میں آپ فاسل فیول دیکھ رہے ہیں، جس میں گیس اور پیٹرول دو اہم چیزیں ہیں، یہ سارے کا سارا انہی کے سڑنے، انہی کے دفن ہونے اور سڑنے کے نتیجے میں نکلا ہے۔ اب آپ کو چین سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اتنا بڑا سسٹم اس نے پوری نسل کو اگر ختم کیا ہے تو بلا وجہ نہیں ختم ہوا، بلکہ اس کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ آگے چل کے وہی ان کا ختم ہونا کیا کس صورت میں برآمد ہو رہا ہے؟ ایک اتنے بڑے انرجی کے ذخائر کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے۔ بس ایکو سسٹم جو بھی حرکت کرتا ہے، جو بھی اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہوتی، بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اب ایکو سسٹم پر ایمان ہے، چلانے والے پر ایمان نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب مرحلہ ہے۔ ایکو سسٹم پر ایمان ہے، ایکو سسٹم بنانے اور چلانے والے پر ایمان نہیں۔ خوب ہم اس کو بحث کو ختم کر دیتے ہیں کہ چلانے والا ہے یا نہیں۔ لہذا اب علماء یہ کہتے ہیں، سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ایکو سسٹم اتنا پرفیکٹ ہے کہ اگر آپ انسان نامی چیز جو ہے اس کو ایکو سسٹم سے باہر نکال دیں، انسان نہ ہو، تو یہ سسٹم بہت طولانی مدت تک اسی طرح سے چلتا رہے گا، اپنے آپ کو خود ہی بیلنس کرتا رہے گا اور چلتا رہے گا، اس میں خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اتنا پرفیکٹ، اتنا ہارمونس، اتنا ہم آہنگ یہ سسٹم ہے۔ اب جو سسٹم انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا انسان وہ واحد آئٹم ہے کہ جو دنیا میں جاہل بھی آتا ہے اور ساتھ میں ارادے کی قوت بھی لے کر آتا ہے۔ جہل اور ارادہ جب آپ ملا دیتے ہیں تو نتیجہ نقصان، نتیجہ ہلاکت کا۔ یہ واحد انسان تمام مخلوقات میں ایسا ہے، آپ کو کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی پودا ایکو سسٹم کو تباہ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ جو بھی ملے گا وہ اس ایکو سسٹم کے ساتھ ہارمونس، اس کے ساتھ ہم آہنگ ملے گا۔ واحد انسان ایسا ہے کہ جو اس ایکو سسٹم کو کیا کرتا ہے؟ تباہ۔ اپنے منافع کے لیے درخت کاٹ دے گا، دوبارہ لگائے گا نہیں۔ اپنے منافع کے لیے چیزوں کو تباہ کر دے گا، پانی کو اس نے تباہ کر دیا، ہوا کو اس نے تباہ کر دیا۔ اپنے تھوڑے سے منافع کے لیے کیا کر رہا ہے؟ ایکو سسٹم کو تباہ کر رہا ہے۔ لہذا بعض سائنسدانوں کا یقین ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان ایکو سسٹم کو تباہ کر رہا ہے، ایکو سسٹم تباہ نہیں ہوگا، انسان کو تباہ کر دے گا۔ بعض کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایکو سسٹم تباہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ یہ سسٹم انسان کو تباہ کر دے گا۔ یعنی کیا ہوگا؟ اگر انسان اسی طرح سے ایکو سسٹم کو خراب کرتا رہے گا، اس سسٹم میں تبدیلیاں آئیں گی، وہ تبدیلیاں زمین پر ایک طرف گرمی اتنی شدید کر دیں گی، دوسری طرف سے طوفان آئیں گے، کہیں سردی شدید، کہیں گرمی شدید، نتیجے میں انسان ختم ہو جائے گا اور ایکو سسٹم دوبارہ اپنے آپ کو بیلنس میں لے آئے گا۔ ایک نتیجہ پورا۔ لہذا اب کیا کیا جاتا ہے؟ جو سسٹم دیا جاتا ہے اس سسٹم کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ کم از کم یہ سسٹم ایکو سسٹم کے ہاتھ، یعنی انسان کو ایسا بنا دیا جائے کہ جو کم از کم اس ایکو سسٹم کے ساتھ کیا ہو سکے؟ ہم آہنگ ہو سکے، جیسے باقی جانور ہیں، جیسے وہ اپنی زندگی کرتے ہیں سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، اسی طرح سے انسان کے پاس بھی ایک سسٹم ایسا آنا چاہیے جو انسان کو کیا کرے؟ ایکو سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔ اب میرے پاس یہاں بہت سارے سوال ہیں،
تمام ان سائنسدانوں سے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ باقی تمام جانور ایکو سسٹم کے ساتھ ہارمنی اور ان کے ساتھ ہم آہنگی رکھتے ہیں، تو میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ ان جانوروں کو اس طریقے سے رہنا سکھایا کس نے؟ کس نے انہیں علم دیا کہ تم نے اس سسٹم کے مطابق رہنا ہے اس کے ساتھ؟ اور کس نے انسان کو وہ علم نہیں دیا؟ کس نے انسان کو جاہل پیدا کیا؟ تو کچھ تو انسان تھوڑا سا سوچنے کے مرحلے میں داخل ہو۔ لیکن عرض کیا اب سسٹم کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو، لیکن اب وہاں پر سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو سسٹم بنائے انسان کے لیے کہ وہ انسان کو اس ایکو سسٹم سے ہم آہنگ کر سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کو بھی کامل جانتا ہو، انسان کی مکمل معرفت رکھتا ہو، دوسری طرف اس ایکو سسٹم کی بھی مکمل معرفت رکھتا ہو۔ تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ زمین کے اندر کیا چل رہا ہے اور آسمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جس کو یہ دونوں معلومات نہیں ہو سکیں گی وہ انسان کے لیے ایسا سسٹم نہیں بنا سکے گا جو انسان کو ایکو سسٹم سے ہم آہنگ کر سکے۔ لہذا آج تک کوئی، اچھا اب میں اس مرحلے میں داخل ہوتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلام کو صحیح سمجھا ہوتا، میں دعویٰ نہیں کر رہا، ثابت بھی کر سکتا ہوں، خدا کی قسم اسلام وہ واحد نظام ہے، وہ واحد مکتب ہے کہ جو انسان کو خود بخود اس ایکو سسٹم سے، اگر ہم اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، اسی لیے آج سے 1400 سال پہلے جب یہ تصورات موجود نہیں تھے، اس زمانے میں پیغمبر کہہ گئے کہ دیکھو درخت کو بلا وجہ مت کاٹو، پھلدار درخت کو مت کاٹو۔ اس زمانے میں کہہ کر گئے، اس زمانے میں کہا درخت بلا وجہ مت کاٹو۔ اسی طرح سے صفائی کے لیے وہ آج سے 1400 سال کہہ کر چلے گئے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تمہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے، اسلام 1400 سال پہلے بتا چکا۔ اسلام 1400 سال پہلے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو پانی ضائع نہیں کرنا۔ لہذا بڑی عجیب روایات ہیں، یقین کریں ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ وضو کے لیے بہت سارے مستحبات ہمیں پتہ ہے کہ ناک میں پانی ڈالو، منہ میں پانی کلی کرو، یہ مستحب ہے، اتنی دفعہ دھونا مستحب ہے، یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ مستحب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہو کہ وضو کے اندر کتنا پانی استعمال کرنا مستحب ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ وضو کے لیے کتنا پانی استعمال کرنا مستحب ہے؟ نہانے کے لیے کتنا پانی استعمال کرنا؟ جتنا پانی روایت میں مستحب لکھا ہے اس سے زیادہ ہم نلکے کی دھار چیک کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، شاور کی دھار چیک کرنے میں، گرم ٹھنڈا چیک کرنے میں اس سے زیادہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ اسلام کو سمجھیں تو صحیح کہ اسلام کیا رہا ہے۔ لہذا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اسلام کا ایک قاعدہ یقین کیجئے کہ اگر یہ ایک قاعدہ دنیا میں صحیح طریقے سے لاگو ہو جائے، انسانیت خود بخود ایکو سسٹم سے ہارمنی۔ ایک قاعدہ بتا رہا ہوں، ایک قاعدہ۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ اگر آپ اس ایک قاعدے کو بین المللی قاعدہ بنا دیں تو کوئی بھی کیپٹلسٹ اپنے چھوٹے سے منافع کے لیے تمام انسانیت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں اپنے چھوٹے سے منافع کے لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نہ مجھے نقصان پہنچے نہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں۔ اسی سسٹم کو ہارمنی کہتے ہیں، ایکو سسٹم سے آپ نہیں پہنچا سکتے، آپ فضا کو آلودہ نہیں کر سکتے، آپ نوائز پولوشن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دوسروں کو ضرر ہے، نہیں کر سکتے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہذا وہ تمام کے تمام سرمایہ دار جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے فیکٹری لگا لی اور اب اس کے بعد اس کا جتنا ویسٹ ہے میں پانی میں ڈال دوں گا، اس سب کا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ پولوشن جو آپ پھیلا رہے ہیں اس سے جو مریض ہوگا اس کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ لہذا اسی لیے کسب حلال عبادت کے جو 9 جز کہے گئے ہیں اتنی آسانی سے نہیں کہا گیا۔ لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد اگر اب آپ کو یہاں تک بات میری سمجھ میں آ گئی تو اب میں ایک سفر آپ کو آگے کی طرف لے کر چلوں۔ اسلام ہمیں صرف ایکو سسٹم سے، یہ جو حاکم سسٹم ہے کائنات پر، اس سے صرف ہم آہنگی کی منزل تک نہیں لے کر آتا۔ اسلام کا نظریہ اس سے علاوہ ہٹ کر ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس سسٹم کو جو اسلام کا نظریہ ہے
اس منزل پر پہنچے بغیر آپ وہ جو مقام ہے اسلام نے جو بیان کیا اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسلام نے جو مقام بیان کیا ہے، قرآن فرماتا ہے سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ پس دین مبین اسلام ہمیں صرف ایکو سسٹم سے ہم آہنگ کرنے نہیں آیا ہے، بلکہ اس سے ہمیں صرف ہم آہنگ کرنے نہیں آیا، بلکہ کہاں تک لے جانے آیا ہے، ہمیں اس کو مسخر کرنے کے لیے آیا ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ تم جمیعا منہ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے تم سارے کا سارا مسخر کر سکو، سب کچھ تمہارے تسلط کے اندر آ جائے، سب کچھ، چاند، ستارے، سورج، کہکشائیں، ہر چیز کیا ہو جائے، تمہارے تسلط میں آ جائے، تمہارے کنٹرول میں آ جائے، تمہیں وہاں تک پہنچانے کے لیے آیا ہے دین۔ سخر لکم، تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ تو اصل میں جو دین کا ہدف ہے وہ پروردگار اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی اس لیے ہے تاکہ انسان جو اس کی خلقت کا کمال ہے، جس کو بنا کر اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو بنا کر اللہ نے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ جس کو بنا کر ناز کرے اسے انسان کہتے ہیں۔ اس خلقت کے کمال کو کہاں تک لے جانا ہے اللہ نے، جہاں وہ تمام کائنات کو کیا کر سکے، مسخر۔ اب مسخر اور اس کے مقابلے پر ایک چیز ہے مسخ، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے تسخیر کرنا اور ایک ہے کسی چیز کو مسخ کر دینا۔ انسان آج تک جو کرتا آیا ہے وہ چیزوں کو مسخ کرتا آیا ہے، بہت کم چیزیں ہیں جو انسان نے مسخر کی ہیں۔ جب مسخ کیا جاتا ہے تو مسخ میں کیا ہوتا ہے، چیز آپ کے قابو تو آ جاتی ہے، آپ کے اختیار میں تو آ جاتی ہے، لیکن اس کی اپنی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا جو اپنا کمال ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ لہذا انسان نے جانوروں کو مسخ کیا ہے، شیر پکڑ کے اور اس کو کرسی پہ بیٹھا دیا۔ اب یہ جو شیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کرسی پر بیٹھانے کے بعد میں سمجھ رہا ہوں میں نے بڑا کمال کر دیا۔ انسان کی بڑائی شیر کو کرسی پر بیٹھانے میں نہیں ہے، آگ کے دائرے میں سے چھلانگ لگوانے میں نہیں ہے، بندر کو اچھل کود کروانے میں نہیں ہے، ہاتھی کو چھوٹے سے سٹول پر کھڑے کرانے میں نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا اور بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ ہمسایہ ملک جو ہے اس میں جانوروں کے اوپر ایک قانون آیا کہ جی جانوروں کو زیادہ، کیونکہ مسئلہ ہے آپ جانتے ہیں ابھی تک وہاں پر دنیا کہاں پہنچ گئی، چاند پر، وہ ابھی تک جانوروں کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو اب لازمات ہے کوئی نہ کوئی جانور جو سرکس میں نظر آتا ہے وہ خدا بھی ہے، یہ مشکلات ہیں۔ وہاں ادھر جاتے ہیں تو جس بندر کی وہ پرستش کر رہے ہیں یہاں سرکس میں وہی اچھلتا کودتا نظر آ رہا ہے، تو ان کو سمجھ میں، انہوں نے کہا بھائی بند کر دو یہ سب، پابندی لگا دی۔ اب جب پابندی لگا دی تو جو سب سے مشہور سرکس تھا اس کے پاس 10 بنگالی شیر، یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ شیروں کی نسل میں جو سب سے بہترین نسل ہے وہ بنگال ٹائگرز کی ہے۔ اب لابد چھوڑنے پڑ گئے، انہیں چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جو ٹیم تھی آبزرویشن والی وہ جب گئی تو اس نے دیکھا کہ 10 میں سے 8 شیروں کو کتے کھا گئے ہیں، 10 میں سے 8 شیروں کو کتے کھا گئے۔ اب میں پوچھوں گا آپ سے کہ اتنے ٹرینڈ شیر تھے، کرسیوں پہ چھلانگیں لگانے والے، آگ کے دائرے میں سے چھلانگ لگانے والے، تو ان کو تو زیادہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے تھا، ان کے اندر تو زیادہ کمالات ہونے چاہیے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ غلطی کہاں پر، ہم نے جو اس کے ساتھ حرکت کی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ شیر کی خلقت کا کمال ہے کس میں۔ ہم جب اپنی ہوس، اپنی شہوت کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا، اسے مسخ کر دیا، جبکہ قرآن ہم سے مسخ نہیں کہہ رہا ہے، تسخیر۔ اب تسخیر کا پروسیس انشاءاللہ کل میں یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ تسخیر ہوتی کیسے ہے، اور پھر انشاءاللہ مرحلہ جو ہمارا ہے وہ کیا کہ امام کی ضرورت ہمیں اسی تسخیر کائنات کے لیے ہے۔ امام چاہیے کس لیے ہمیں، تاکہ اس کی اقتداء میں ہم کائنات کو تسخیر
کر سکیں۔ میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایام وہ ہیں کہ جس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کوفہ جیسے شہر میں موجود ہیں۔ کوفے کا شہر واقعاً اہل بیت کے لیے شام کی منزل بہت کٹھن ہے۔ واقعاً شام میں جو مظالم گزرے، جو تکلیفیں، جو مصائب شام میں گزری، ان جیسی تکالیف، ان جیسے مصائب اہل بیت پر کہیں اور نہیں۔ لیکن کوفہ کا درد کیا ہے؟ کوفہ کی مصیبت کیا ہے؟ کوفہ کی مصیبت یہ ہے کہ کوفہ میں اکثریت جانتے ہیں یہ کون ہے، اکثریت جانتی ہے کون ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کی بیٹیاں ہیں، انہیں پتہ ہے یہ پیغمبر کی نواسیاں ہیں، ان کا تعلق اہل بیت سے ہے، ان کا تعلق پیغمبر سے ہے۔ یہ جو بچے اسیر کر کے لائے گئے ہیں یہ پیغمبر کے بچے ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں۔ کوفہ کا اصل دکھ یہ ہے، کوفہ کا اصل درد یہ ہے کہ جتنے بھی اطراف میں ہیں یہ آنسو تو بہا رہے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود اہل بیت کی نصرت کے لیے اقدام نہیں کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے یہ کون ہے، لیکن اہل بیت کی نصرت، اہل بیت کی مدد کے لیے اقدام نہیں کر رہے۔ یہ دکھ ہے حضرت زینب کو۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا قافلہ جس طریقے سے لایا گیا، امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہمیں حبشی اور رومی غلاموں کی طرح سے قید کر کے لایا گیا، حبشی اور رومی غلاموں کی طرح سے ہمیں قید کر کے لایا گیا۔ اور اس عالم میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور تمام بیبیاں بے پردہ بے رداں کوفیوں کے درمیان میں کھڑی ہیں۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر حضرت نے پھر کچھ کلام کیا ہے کہ کبھی انشاءاللہ خدا توفیق دے گا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پورا کوفہ رو رہا ہے لیکن نصرت نہیں کر رہا۔ اسی کوفہ میں حضرت کی ایک کنیز ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے۔ بعض علماء نے ام حبیبہ کے بارے میں نقل کیا کہ جب امیر المؤمنین نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، اس زمانے میں یہ کنیز بن کر اہل بیت کے گھر میں آئی، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے قرآن اور معارف اسلامی کی تعلیم دی، اور اس کے بعد اسے بی بی نے آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد ایک تاجر نے اس سے شادی کی، اور اتنی برکت اس کو اللہ نے دی کہ اس نے کوفے میں تقریباً محل جیسا مکان بنا لیا۔ آج جو کل تک کنیز تھی خود کئی کنیزوں کی مالکن بن چکی ہے، کئی کنیزوں کی۔ جب کنیزوں کو پتہ لگا کہ اسرا کا قافلہ اسیر لے کر آئے گئے ہیں تو انہوں نے آ کر کہا کہ شہزادی تم ہمیں اجازت دو تاکہ ہم جائیں اور جانے کے بعد اسیروں کے قافلے کا تماشا کریں۔ ام حبیبہ نے کہا میری شہزادی جناب زینب نے منع کیا تھا کہ اسیروں کا تماشا نہیں کیا کرتے۔ تو کسی کنیز نے آواز لگائی، کہا بی بی ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو سربرہنا ہیں، کچھ بچے ہیں جو کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور بھوک اور پیاس کی شدت سے ان بچوں کے بدن لرز رہے ہیں، چہرے زرد ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا تو ایک مرتبہ ام حبیبہ نے کہا چادروں کو جمع کیا جائے، کھجور اور پانی لے کر اپنی کنیزوں کے جلوں میں قافلے کے نزدیک پہنچی۔ اتنا احتشام دیکھ کر لوگوں نے جگہ دی، آگے بڑھی اور بچوں کے ہاتھوں میں کھجور اور پانی پکڑانے کے بعد کہا بچوں میرے بچوں کے لیے دعا کرنا، یہ صدقہ ہے میرے بچوں کا، میرے بچوں کے لیے دعا کرنا کہ خدا میرے بچوں کے اوپر ایسا وقت نہ لائے۔ یہاں جب صدقے کا لفظ جناب زینب کے کانوں میں آیا تو ایک مرتبہ کہا خبردار بچوں، صدقہ اہل بیت پر حرام ہے۔ یہ سننا تھا حسین کے کئی دن کے بھوکے پیاسے بچوں نے کھجوریں پھینک دی۔ اب جب ام حبیبہ نے دیکھا ایک مرتبہ پریشان ہو گئی، آئی بچوں سے کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری پھوپھی نے کہا ہے صدقہ ہم پر حرام ہے،
یہ سننا تھا۔ ام حبیبہ لرز گئی، کہا ارے یہ باتیں تو اہل بیت کے گھرانے والے، یہ تو نبی کے گھرانے والے کرتے ہیں، کہاں ہے تمہاری پھوپھی؟ بچوں نے اشارہ کیا، جناب زینب کے پاس آ گئی اور آ کر کہا بی بی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تم نے بچوں کو منع کیوں کیا؟ کہا ہمارا تعلق مدینے سے ہے، بس مدینے کا سننا تھا، تڑپ گئی۔ کہا مدینہ میں کہاں سے تعلق ہے؟ کہا ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے، بنی ہاشم کا نام سننا تھا۔ اب تو واقعاً تڑپ گئی اور ایک مرتبہ پوچھا، کہا ارے میں تو سارے بنو ہاشم کو جانتی ہوں، ایک ایک کو پہچانتی ہوں، تم کون ہو، کس سے تمہارا تعلق ہے؟ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا ام حبیبہ ذرا غور سے دے، کیا تو مجھے پہچانتی ہے؟ اب جو ام حبیبہ نے دیکھا، ایک مرتبہ سر کو پیٹ کر کہنے لگی ارے شہزادی آپ، اور بازار میں، ارے بی بی اگر آپ بازار میں ہو تو پھر عباس کہاں ہے؟ اگر آپ بازار میں ہو تو مولا حسین کہاں ہے؟ کہا ام حبیبہ ذرا نگاہ کو بلند کر۔ اب جو ام حبیبہ نے نگاہ کو بلند کیا، ایک نیزے پر عباس کا سر نظر آیا، ایک پر امام حسین علیہ السلام۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین